بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان کی جیل میں چھترول کر دی گئی ہے۔ چھترول کس نے کی ہے اور عمران خان کو کتنے گہرے زخم لگے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب خبر ہے ایک تصویر کی، اس تصویر کی کہ جس نے آتے ہی آگ لگا دی ہے۔ کس کی ہے یہ تصویر اور کیوں اس تصویر کی وجہ سے آگ لگ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل سے ایک اور تشویشناک خبر کہ ایک بہت بڑے سیاسی رہنما جو ہیں ان کی حالت خراب ہوئی ہے، ان کو شدید تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ جو اہم رہنما ہیں یہ اکثر و بیشتر بیمار رہتے ہیں اور ان کو ہسپتال منتقل کرنا پڑتا ہے۔ یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ بات کریں گے ہم تحریک انصاف کے جو سابق چیئرمین عمران خان صاحب کا معاملہ ہے نااہلی کا، کیونکہ عمران خان نے اپنی نااہلی کے حوالے سے جو فیصلہ تھا، توشہ خانہ کا فیصلہ، ان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ بھی آ چکا، تاہم اب انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور سپریم کورٹ سے ریلیف مانگا ہے کہ انہیں 8 اگست کے فیصلے میں جو ہے وہ ریلیف دیا جائے، جس میں 8 اگست کو انہیں نااہل قرار دیتے ہوئے 62(1)(f) کے تحت جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ تو لہٰذا انہوں نے رجوع کیا ہے کہ جناب میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں تو مجھے ریلیف دیا جائے، آئین اور قانون کے مطابق مجھے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی جائے۔ اب فیصلہ تو کرنا ہے سپریم کورٹ نے، لیکن ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق رجسٹرار آفس نے اس درخواست پہ اعتراض عائد کر دیا ہے اور اس میں ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اس حوالے سے کمپلیٹ ڈاکومنٹس کے ساتھ دوبارہ درخواست دائر کر سکتے ہیں، چونکہ اب ان کے پاس وقت تو ہے میرا خیال ہے تو وہ دائر کر دیں گے، لیکن اپلیکیشن فائل کرنے کے لیے، اپیل فائل کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن انتخابات میں بطور امیدوار شامل ہونے کے لیے وقت ذرا کم ہے، تو اس لیے تھوڑی سی پرابلم ان کو دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن دیکھیں کہ قدرت کا نظام کیسا ہے کہ آج عمران خان ہر ذرا سے ریلیف کے لیے بھی ان کو بار بار اسی عدالت کے سامنے جانا پڑتا ہے جس عدالت میں اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہی شخصیت ہیں جن کو سپریم کورٹ سے نکالنے کے لیے بطور وزیر اعظم عمران خان نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور فیض حمید صاحب کی خواہش پہ ریفرنس بھی دائر ہوئے۔ عمران خان خود بھی پورا زور لگاتے رہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ یا تو سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے ان کو نکال دیا جائے، یا پھر اتنے معاملات خراب کر دیے جائیں کہ یہ خود بخود ہی مستعفی ہو جائیں، اور جیسا کہتے ہیں کہ بندہ اپنی جان چھڑائے، تو یہ جناب چھوڑ کے چلے جائیں۔ وجہ صرف یہ تھی کہ ان کو چیف جسٹس بننے سے روکنا تھا، کیونکہ جو لوگ یہ ساری پلاننگ کر کے آئے تھے نا، انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک منصوبے کے تحت سپریم کورٹ میں ججز کو ایلیویٹ کیا، اور ایک پورا پلان تھا نا کہ جی کون سے سال میں جب الیکشن ہوں گے تو کون سا چیف جسٹس ہوگا، کیا ہوگا۔ تو بیچ میں جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ جو ٹینور تھا نا، یہ ذرا فٹ نہیں ہو رہا تھا، تو لہٰذا اس وقت خان صاحب اور باقی لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کا جو منصوبہ ہے وہ کہیں ناکام نہ ہو جائے، تو لہٰذا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نکال دیا جائے، تو پھر آئی تھنک کہ ان کی جگہ پہ اعجاز الحسن صاحب نے آ جانا تھا۔ خیر، وہ کچھ منصوبے انسان کے ہوتے ہیں لیکن کچھ فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، تو لہٰذا جو فیصلے قدرت کے ہوتے ہیں انہوں نے امپلیمنٹ ہونا ہوتا ہے، تو وہی ہوئے۔ تو خیر، اب عمران خان صاحب وہاں پہ گئے ہیں، اور دیکھیں ان کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن ان کو قدرت نے وہیں پہ لا کے کھڑا کیا ہے۔ جن کو نکالنا چاہتے تھے آج ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے ان کو کھڑے ہونا پڑ رہا ہے۔ اور جناب اسی طرح انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے نا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ان کے خلاف آیا تھا، اور تحریک انصاف نے یہ کل ہی اعلان کر دیا تھا کہ ہم اس فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف ڈر گئی ہے، تحریک انصاف خوف میں مبتلا ہو چکی ہے، اور تحریک انصاف کو ڈر یہ ہے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی انتخابات پارٹی آئین کے مطابق نہیں کیے، اور جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے دیا ہے شاید پشاور ہائی کورٹ اسی فیصلے کے ساتھ چلے گی، تو لہٰذا انہوں نے اس خوف کی وجہ سے ابھی تک وہاں پہ کسی قسم کی کوئی بھی درخواست دائر نہیں کی، اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق تحریک انصاف کے
جو ابھی وہ بھی سابق چیئرمین ہو چکے ہیں، علی گوہر صاحب، اسی طرح بیرسٹر علی ظفر، حامد خان اور دیگر لوگ جو ہیں وہ مشاورت کر رہے ہیں، اور سوچا یہ جا رہا ہے کہ ہمیں کہاں پہ درخواست دائر کرنی چاہیے، کیا لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنی چاہیے یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو اب دیکھیں جی کیا صورتحال بنتی، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ اگر ہائی کورٹ جائیں گے تو کوشش کریں گے کہ لاہور ہائی کورٹ آ جائیں، تو شاید یہاں سے ان کو کوئی ریلیف، وہ سوچتے ہیں ان کو ریلیف مل جائے، لیکن ظاہر ہے عدالتوں نے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق کرنے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو سپریم کورٹ موجود ہے، آپ کے پاس یہ فورم بھی ہے، آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، وہاں پہ جا کے اپنا موقف رکھ سکتے ہیں۔ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب جو اڈیالہ جیل سے تشویشناک خبر ہے، اچھا بڑی خوفناک خبر ہے، ظاہر ہے میں کبھی بھی اس حق میں نہیں ہوتا کہ کسی بھی شخص جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کسی بڑے حادثے کا شکار ہو جائے، وہ اس کی زندگی پہ کچھ بنائے، ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ ایک کنسرن ہوتا ہے کہ جی ایک بندہ اس نے کچھ بھی کیا، مطلب اس نے کوئی جرم بھی کیا نا، تو پھر بھی ظاہر ہے یار وہ بنیادی انسانی حقوق تو اس کے لیے ہونے چاہیے نا۔ تو یہ جو رہنما ہیں، پچھلے دنوں بھی میں نے ان کی خبر شیئر کی تھی کہ ان کو جیل میں جو ہے وہ گر گئے تھے، عمر بھی ماشاءاللہ زیادہ ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا میرے ٹیسٹ کروا دیں، تو ابھی ٹیسٹ تو شاید پتہ نہیں ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن انہیں دل کی تکلیف ہوئی ہے اور انہیں فوری طور پہ ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ یہ رہنما ہیں جناب چودھری پرویز لائی صاحب۔ چودھری پرویز لائی صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں، اور ذرائع کے مطابق ان کی اچانک اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ رات کو طبیعت خراب ہوئی ہے، ان کو سینے میں شدید تکلیف محسوس کی یہ کر رہے تھے، اور ان کا وہاں پہ جیل میں جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے چیک اپ بھی کیا، جس کے بعد ان کو جو ظاہر ہے ایک ان کی ایج بھی زیادہ ہے اور پھر ان کو سینے میں تکلیف، تو ڈر تو پیدا ہوگا نا، تو فوری طور پہ ان کو جو وہاں پہ جو ہے اپنا راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی وہاں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں، جو رپورٹس سامنے آئی ہیں، ان کے مطابق ان کو سینے میں جو ہے وہ شدید یہ درد محسوس کر رہے تھے، اس کے علاوہ ان کے سینے میں انفیکشن بھی ہے، یعنی کہ آج کل ایک تو سردی کا موسم ہے اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اپنا یہ سینے کا انفیکشن جو ہے اس کا یہ وائرل ہے، یہ وجہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے مکمل ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ انہیں کوئی دل کا عارضہ لاحق نہ ہو، کیونکہ سمٹم جو تھے وہ اسی طرح کے تھے کہ ان کی حالت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، ان کو یہ کوئی ایسا پرابلم ہو سکتا ہے کہ دل کی تکلیف کا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا انہیں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ میری بھی دعا ہے اور میری آپ سب سے التجا بھی ہے کہ یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحت یاب کرے اور ان کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہوں۔ اور جناب اب بات کر رہیں گے ہم اس تصویر کی جس تصویر نے آگ لگا دی ہے۔ اچھا یہ کوئی عام تصویر نہیں ہے، آپ نے دیکھا نا کہ فیصل واڈا اور آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات کی یہ تصویر بہت زیادہ وائرل ہے۔ اچھا اس تصویر کے حوالے سے مختلف قسم کی جو اپنا آپ اس کو کیپشنز کہہ سکتے ہیں، لوگوں کی رائے کہہ سکتے ہیں، اوپینین کہہ سکتے ہیں کہ وہ سامنے آ رہی ہے، بڑی تضحیک قسم کی بھی ہے، مضحکہ خیز بھی ہے، اور کچھ جو ہے وہ بڑی زومینی قسم کی بھی ہیں، لیکن میں ان پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کی تضحیک کر رہا ہے تو میں ذرا اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کروں، میں نے بطور جرنلسٹ آپ کو کچھ انفارمیشن جو ہے وہ دینی ہوتی ہیں۔ تو جناب انفارمیشن سے پہلے ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ فیصل واڈا صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جو جیسے کبھی شیخ رشید بڑا دم بھرتے تھے گیٹ نمبر 4 والوں کا، تو انہوں نے ان سے ایک سٹیپ آگے، یعنی کہ یہ آپ ان سے اپ ڈیٹ جو ہے وہ اپنا ورژن ہے، انہوں نے تو باقاعدہ طور پہ یہ فوجی بوٹ لے کے ایک ٹی وی چینل پہ نیشنل میڈیا پہ آ گئے تھے اور بوٹ سامنے رکھ دیا تھا، تو وہ بتانے کے لیے بوٹ جو ہے وہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ کن کی بات مانتے ہیں یا کن کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی فیصل واڈا صاحب جو ہیں یہ کوئی بہت سینئر پولیٹیشین نہیں ہے، ان کا سیاست میں کوئی بہت پرانا نام نہیں ہے، یہ ابھی عمران خان جب عمران خان کو کھڑا کیا جا رہا تھا نا، عمران خان کو بنایا جا رہا تھا ایک لیڈر کے طور پہ، تب یہ فیصل واڈا صاحب بھی اسی وقت نمودار ہوئے، اور پھر ان کی جو زیادہ تر پہچان ہے وہ ہے فوجی اسٹیبلشمنٹ سے قربت، وہی فوجی بوٹ کی بات۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب عمران خان کی پارٹی کو
ظاہر ہے کوئی زور زبردستی اور طاقت کے ذریعے جب لوگوں کو توڑا جا رہا تھا، یہ اس سے بہت پہلے آئی برو کے جو اشارہ ہوتا ہے نا، مطلب کہتے ہیں نا کہ آنکھ دے اشارے نالی، تو انہوں نے جناب اسی وقت عمران خان سے وہ سائڈ پہ ہو گئے تھے. ایون کہ آئی تھنک کہ گزشتہ سال نومبر میں جب عمران خان نے لانگ مارچ کیا تھا لاہور سے پنڈی کے لیے، وہ لانگ مارچ تو بیسیکلی آرمی چیف کے تقرر کو روکنے کے لیے تھا. اس لانگ مارچ سے پہلے یہ تحریک انصاف سے الگ ہوئے تھے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ ایک خونی لانگ مارچ ہوگا جس میں 4-5 لوگ جو ہیں وہ مارے جا سکتے ہیں. تو پھر جناب پوری دنیا نے دیکھا کہ ایسا ہوا تھا. ایک خاتون صحافی بیچاری جان سے گئی تھی. عمران خان پہ حملے والا جو سارا واقعہ ہے جس میں عمران خان کی ٹانگ پہ گولی لگی، اس میں بھی ایک نوجوان جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے، اسی طرح ایک اور بچہ بھی. تو میرا خیال ہے کہ 4 یا 5 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے. ہاں، عمران خان کی ٹانگ پہ لگنے والی گولی جو ہے نا وہ مشکوک معاملہ ہے. وہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اب گولی اگر نیچے سے چلتی ہے تو وہ اوپر کو جاتی ہے، اوپر سے جا کے نیچے کو ایسے جا کے ان کی وہ پاؤں کے پاس جا کے لگی. یہ بڑی ڈانسنگ قسم کی بلٹ تھی جس نے ایسے اپنا کردار ادا کیا. چلو خیر، لیکن فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ یہ بات بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ فیصل واڈا اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب مانے جاتے ہیں اور ان کی باتیں بھی بتاتی ہیں کہ جناب وہ مطلب جو فیصلہ ساز ہیں ان کی قربت ان کو حاصل ہے. اور فیصل واڈا نے حالیہ دنوں میں جب میاں نواز شریف نے دوبارہ طاقتوروں کے نام لیے اور ان کی سزا کا مطالبہ کیا، تب بھی ذرا میاں نواز شریف کے خلاف بھی ان کے بیانات آئے تھے. اور اب ان کی آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات جو ہے، اور زرداری صاحب تو کہتے ہیں کہ میں تو بڑے لوگوں سے ملتا ہوں لیکن میں سب کے ساتھ تصویر نہیں بنواتا، یعنی کہ وہ با مقصد تصویر بنواتے ہیں. اور جہاں پہ تصویر بنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب علی اس ملاقات کو وہ زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑی ملاقات ہے، یہ با مقصد ملاقات ہے. اس ملاقات کو آپ جو ہے وہ نشستن گفتن برخاستن نہ سمجھیے گا، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوئی ہوں گی. اور جناب جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس ملاقات میں ایک تو زرداری صاحب نے فیصل واڈا صاحب کو، جیسے ان کا سٹائل ہے، وہ ہر کسی کو بچہ کہتے ہیں، بیٹا کہتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ جناب علی یہ اپنا ہی بچہ ہے. تو اس تصویر سے بھی ویسے یہ تاثر دینے کی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا ہی بچہ ہے. اور دوسرا جناب زرداری صاحب نے فیصل واڈا صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا باضابطہ طور پہ حصہ ہو جائیں، بن جائیں، شامل ہو جائیں. لیکن فیصل واڈا صاحب ابھی کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. لیکن جناب فیصل واڈا صاحب کی ملاقات اور جو پیغام وہ دینا چاہتے تھے، پیغام یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات، اس سے پہلے سرفراز بھگٹی کی پیپلز پارٹی میں شمولیت، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلہ ساز ہیں انہوں نے کہیں یہ پیغام پہنچایا ہے، لاہور میں بیٹھی ہوئی ایک اہم شخصیت کو بھی پیغام پہنچایا اس ملاقات کے ذریعے کہ سر پھر ہمارے پاس یہ آپشن بھی موجود ہے. اور اب آئیں گے جناب عمران خان کی چھترول کے معاملے پہ. اچھا، یہ جو چھترول ہوئی ہے نا، یہ چھترول ظاہر ہے عمران خان کو اس کے جو زخم ہیں بہت گہرے زخم لگے ہیں. بعض زخم ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کسی کو دکھا نہیں سکتے، اور بعض زخم ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں کہ یار یہ اکھ تے سٹ لگی دے، منہ تے سٹ لگی دے، نک تے سن کسی نے ماریا. تو یہ لیکن عمران خان کو گہرے زخم لگے ہیں کیونکہ یہ زخم لگانے والے اپنے ہیں. وہ ہیں اعظم خان صاحب. وہ اعظم خان صاحب جو عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری ہوا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسد مجید صاحب جو کہ امریکہ میں سابق سفیر تھے، اور انہوں نے وہ سائفر بھیجا تھا. جناب سائفر کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہے اور ان دونوں اہم شخصیات نے اپنی جو شہادتیں ہیں وہ ریکارڈ کروا دی ہیں. اب چونکہ عدالت کی طرف سے کچھ پابندیاں ہیں تو لہٰذا میں وہاں پہ کیا بات ہوئی میرے سورسز نے مجھے بتایا ضرور ہے. صرف آپ کے لیے یہ بتانا کافی ہے کہ انہوں نے جو کچھ بتایا وہ عمران خان کے لیے کسی بھی صورت اچھا نہیں ہے. انہوں نے عمران خان کا جو دعویٰ تھا اس کو 100% جھوٹا قرار دیا ہے، اور عمران خان کی سازش کو عدالت کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ ننگا کر دیا ہے. اب ان گواہان کی شہادتیں ریکارڈ ہونے کے بعد اور دیگر لوگوں کی شہادتیں جو ہیں وہ ریکارڈ کی جا رہی ہیں، تو لہٰذا اب معاملہ جو ہے وہ بہت قریب پہنچ چکا ہے. اور صرف میں یہ بتا دوں کہ میرا خیال ہے مجموعی طور پہ کوئی 22 کے قریب گواہان ہیں جن کی شہادتیں ریکارڈ ہو چکی ہیں یا بالکل ہو جائیں گی اگلے 1-2 دن میں.
تو پھر اس کے بعد اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ جناب علی عمران خان کی سزا جو ہے وہ بالکل وہ کیا کہتے ہیں قریب آ چکی ہے، اور کسی بھی وقت اس معاملے پہ عمران خان کو سزا سنائی جا سکتی ہے۔ یہ آج کے ویلاگ کی اہم انفارمیشن تھی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔